یہ ابھی حال ہی میں مطلب ایک نئی ایپیسوڈ انڈیا نے خود ہی کی ہے، جیسے ایک دھریندر نامی ایک مووی میں انڈیا کی جو پاکستان کا امیج خراب کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اس میں بدنام کیا جائے۔ پاکستان کے ایک گینگسٹر کی کو وہاں پہ انہوں نے ولن بنایا، اپنی فلم کا ہیرو بنا دیا، اور پوری انڈیا میں کیا پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی، انڈیا کو پورے منہ کی کھانی پڑی۔ اور پاکستان زندہ باد، اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔ اب پھر انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس میں انڈین پولیٹیشنز اور انڈین گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے کروڑوں روپے بلکہ 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے کما لیے ہیں۔ کیا ہوا کیا ہے، جو فٹ بالر سٹار جو ہیں میسی، جن کو میرا پوری دنیا جانتی ہے، اور خاص کر بچوں سمیت بڑے بوڑھے ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے پوری دنیا میں، تو ان کی ایک جلوہ گری ہونی تھی کولکتہ اسٹیڈیم میں۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ جب ان کو لایا گیا تو انڈین پولیٹیشنز نے اپنی پکچرز وغیرہ بنائیں، پکچرز وغیرہ بنانے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا، یا پھر ہوا یہ کہ لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی، جس کے کہہ کر انہوں نے جو لالچ دیا لوگوں کو، آن لائن ٹکٹیں سیل کی، اور ٹکٹ کی آپ ویلیو دیکھیں انڈین 12,000 روپیز یہ تھے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ان تک تو میسی کی جھلک بھی نہیں آ رہی، اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ انہوں نے 10-15 منٹ سے جیسے آئے اپنے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، اپنا پورٹ فولیو سیٹ کر رہے ہیں اور اپنا سودا بیچ رہے ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو پبلک ظاہر پبلک ہوتی ہے جو دیکھنے کے لیے اس کو چاہنے والے، جب وہ ایک تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے تو پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کر دیا، اور ایسی بدنظمی ہوئی، اس قدر بدنظمی ہوئی کہ بھارت نے ایک اور سپورٹس ایونٹ جو ہے نا بدنظمی کا شکار ہوا۔ اور اس میں ہوا کیا کہ وہ جو تھا اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا، اور میسی کو وہاں سے 10 منٹ کے اندر ہی باہر نکلنا پڑا۔ اس ایونٹ کے وجہ سے پورے انڈیا کی پوری دنیا میں جگہسائی ہو رہی، اور اس میں وہ یہ چیز ثابت کر دی انڈیا نے کہ وہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں کروا سکتا۔ دیکھیں ایک میسی کا دکھانا ہی تھا نا، تو وہاں پہ وہ کیسے ورلڈ کپ یا بڑے بڑے ایونٹس کی وہ مانگ کرتے ہیں کہ جناب جی ہم کریں گے، وہاں پہ تو سیکیورٹی رسک ہے، اور سیکیورٹی رسک کے بعد ایک دوسری بات یہ کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے انڈین کا۔ ہم تو دیکھیں نا، ہمارا جو بھی ایشو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اگر کوئی انسانیت کے طور پہ اگر کسی کے اوپر تشدد کرتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے، تو ہم اس کو تو اسی نظر سے دیکھیں گے نا، کسی انسان کو مارا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے، ابھی تک اس کی مزید تفصیلات تو یہ آئیں گی کہ کتنے لوگوں کے پرچے ہوئے، کتنے لوگوں کی بازو ٹوٹی، کتنے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، یہ آپ انڈین میڈیا اگر دیکھ لیں تو بھرا پڑا ہوا انڈیا کی اپنی جگہ رسائی میں۔ چلیں لیٹس سی سر، میں جاننا چاہوں گی ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں کیا اہم نکات ہیں جو کہ شیئر کیے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کو مشاہد یاد ہے، 3-4 دن پہلے بھی 2 دن پہلے بھی ہم نے جو وزیر ٹرانسپورٹ اور جو ٹرانسپورٹ کی کسی بڑے کی آپس میں کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا جو کمرشل گاڑیاں ہیں تو اس کے چلان ابھی فی الحال روک دیے تھے، جو نئے چلان بڑھائے ہیں تو ان کے کچھ نا ٹرانسپورٹرز کی کچھ ڈیمانڈز ہیں ٹرانسپورٹرز کی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو موٹی موٹی ہے، اس کے اوپر میرا بھی کام کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کوشچن کر لیا تو میں جواب دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز لے لیں، وہ ہے جب کوئی گاڑی کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، یا پھر دوسرے صوبے میں جاتی ہے یا آتی ہے، ان کا ایک روٹ ہوتا ہے، روٹ پرمٹ جسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں پنجاب سے بھی روٹ پرمٹ جاری ہوتا ہے، تو پنجاب سے جو پتہ چلا، جو لوگوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی 1.5-2 سال ہو گئے میں روٹ پرمٹ تو مل نہیں رہا، تو ہماری گاڑیوں کے اوپر 15 روٹ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے 15,000 روپے کا جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اتنے نہ سیونگ ہوتی ہے، نہ ہماری اتنی آمدن ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کے اوپر ایک ہڑتال چلی گئی جو لاہور سے لے کے خیبر تک، کراچی تک، ہر طرف پورٹ بند ہوئی پڑی ہے۔ مطلب ظاہر ہے وہاں سے گاڑیوں نکلنا، جن کا پنجاب سے راستہ ہے گزرنے کا، پنجاب کے اندر انٹرسٹ ہے، تو ان کو اگر اس طرح کے جرمانے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روٹ کا جو ہے نا جو ہے جرمانہ ہے یہ ناجائز ہے، پہلے روٹ کھولیں تو صحیح۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں نے رابطہ کرنا چاہا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ اگر چاہیں گے تو ہم ان کی سائڈ بھی بتائیں گے،
دوسری بات، ایک وہ ان کا یہ بھی بہت بڑا گلہ ہے ٹرانسپورٹرز کا، وہ کہتے ہیں جی فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے پنجاب سے مل جائے. اگر پنجاب کا نہیں، اگر کوئی سندھ کی گاڑی ہے، جو سندھ سے بڑے بڑے ٹرالے آتے ہیں، ہیوی ٹرالے آتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر لے کر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بائی روڈ آتے ہیں، ٹھیک جی ہے، بالکل. بہت سارے، تو ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اگر وہ کراچی کے اندر رجسٹرڈ ہیں تو کراچی کے ڈپارٹمنٹ ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ یہاں نہیں مانا جاتا، وہ کہتے ہیں یہاں سے آپ الگ سے فٹنس سرٹیفکیٹ لیں. تو یہ بھی ان کا اعتراض ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر بھی فٹنس سرٹیفکیٹ کو بھی میرا 15,000 روپے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جرمانہ، یہ بالکل ناجائز ہے. اچھا، یہ ہیں ان لوگوں کے مطالبات، الزامات، ٹھیک ہے نا. اس سے علاوہ اور لمبی ایک لسٹ ہے اسی والے سے، ان کی اسی والے سے، اس کے اوپر وہ ہڑتال تھی، اور یہ میدان میں آئی ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ، جی یہ سینئر وزیر ہیں، صوبائی وزیر ہیں چیف منسٹر کے بعد، انہی کا رائٹ. زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈپٹی چیف منسٹر سمجھ لیں، لیکن یہاں کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، ڈپٹی چیف منسٹر نہیں ہوتا، سینئر وزیر ہوتا ہے. تو مریم اورنگزیبہ کی صدارت میں نا یہ پبلک ٹرانسپورٹر کے نمائندوں سے نا ایک اجلاس ہوا، جس میں اس کے ٹرانسپورٹ مختلف ایسوسیشنز کے اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی. مطلب اس میں اوپر انہوں نے آ کے اجلاس کے اختتام پر ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کیا گیا، جو کہ پہلے بھی کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں، اس کے اوپر چیزیں عمل نہیں ہوا، لیکن ہمارے چلان ہو رہے ہیں. تو اس لیے دوبارہ ایک یہ جو ہے نا اجلاس مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ پلیز کیا ہے بتائیے. کہ وہ یہ ہے جی، ٹرانسپورٹ کی صنعت کی بہتری، ترقی اور درپیش مسائل کے حل کے لیے 4 مستقل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جن میں گڈس ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی ڈرائیورز ٹرانسپورٹ کمپنی، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹی شامل ہے. پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کو ان اقدامات کے لیے مرکزی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے. یہ تمام کمیٹیاں ٹرانسپورٹرز کی سفارشات مرتب کر کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پیش کریں گی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندے آئندہ وینسڈے، یہ ایک تو یہ تھی جو اب نیکسٹ Coming آنے والی کمنگ Wednesday. وینسڈے جی کو جی. مشترکہ پریس کانفرنس میں حتمی تجاویز قوم کے سامنے لائیں گے. کمیٹیاں مستقل بنیادوں پر ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کی نگرانی اور سفارشات عمل درآمد کا جائزہ لیں گی، جبکہ ہر 3 ماہ بعد باقاعدہ اجلاس منعقد ہوں گے. مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ تمام تجاویز کو 3 دن میں حتمی شکل دی جائے گی. انتظامی اقدامات کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی جائے گی. ٹریفک آرڈیننس 2025 پر حکومت اور ٹرانسپورٹر کے مابین مشترکہ غور کیا گیا اور ان میں مزید بہتری اور مل کر مؤثر عمل درآمد پر اتفاق ہوا. اعلامیہ کے مطابق ٹریفک آرڈیننس 2025 میں دیت سے متعلق کوئی شک شامل نہیں کی گئی. فیصلہ کیا گیا کہ ثبوت پر مبنی چلان پیش کیے جائیں گے اور ایک ہی جرم پر ایک ہی چکر پر میں دوبارہ چلان نہیں ہوگا. اعلامیہ میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پنجاب حکومت دیگر صوبوں کے ٹرانسپورٹر کے ساتھ پل کا کردار ادا کرے گی اور باجاب کی طرز پر دیگر صوبوں میں بھی ٹریفک قوانین اور ٹرانسپورٹر کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ٹرانسپورٹرز کے مطالبے پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے مرکزی سطح پر ٹرانسپورٹر کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو سفارشات پیش کریں گی. پنجاب حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹرانسپورٹر کی صنعت کو عالمی معیار پر لایا جائے گا، منسلک شعبوں کو فروغ دیا جائے گا اور جدید ٹیکنالوجی و طریقہ کار کو یقینی بنایا جائے گا. اس ضمن میں قانونی و انتظامی اصلاحات، انفراسٹرکچر کی بہتری، چالان و جرمانوں کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی. اوور لوڈنگ، ایکسل ویٹ، گاڑیوں کے سائز، فٹنس سے متعلق مسائل ٹرانسپورٹر کی مشاورت سے حل کیے جائیں گے. اسموگ کے تدارک میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے ویکسل اسٹیشنز اور شفٹ سسٹم میں اضافے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. ملتان، راولپنڈی اور دیگر شہر موبائل فیول ٹیسٹنگ اور لاری اڈوں کی بہتری کے لیے جامع پلان تیار کیا جائے گا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کا مقصد کاروبار کی ترقی، عوام کی زندگی کا تحفظ، بہترین سفری سہولیات کی فراہمی، ہر زندگی کا تحفظ، نظام کی بہتری، عالمی معیار کا نفاذ، تمام شعبوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے مزید کہا کہ باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں سے ہی پنجاب میں عوام کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ٹرانسپورٹر کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومت مسائل کو مکالمے اور مشاورت سے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے.